مولانا عبدالعزیز صاحب کے میں کافی مدت سے ان کے بیانات سن رہا ہوں، ام احسان کے بیانات بھی سن رہا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں، میری جو دیانتاً رائے ہے کہ ان کے نظریات وہ خوارج والے نظریات ہیں، اور مجھے اس میں کوئی تردد نہیں ہے کہ مولانا عبدالعزیز صاحب ہوں یا ام احسان ہو، جو ان کی گفتگو ہے وہ خوارج سے بھی آگے جو داعش کے جو نظریات ہیں ان کے اوپر یہ چل رہے ہیں۔ اور اس کی دلیل یہ ہے، میرے پاس ویڈیو موجود ہے جس میں جامعہ حفصہ کی طالبات نے باقاعدہ اجتماعی طور پہ ابوبکر بغدادی کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، اور پورا وہ عربی میں بھی ان کا موجود ہے۔ تو یہاں سے داعش کے جو امیر ہے اس کے ہاتھ پہ بیعت بھی ہوتی رہی ہے، اور مولانا عبدالعزیز صاحب اس کے داعی بھی ہیں، اور جتنے ان کے خیالات ہیں طاغوت کے اور تکفیر وغیرہ کے اور سب چیزیں، یہ مولانا عبدالعزیز صاحب اس میں کافی زیادہ ان سے موافق ہیں۔ پاکستان میں یہ لال مسجد کے حضرات ہیں جو باقاعدہ داعش کے اور خوارج کے نظریات رکھتے ہیں، اور ہندوستان میں ڈاکٹر سلمان ندوی صاحب ہیں۔ ڈاکٹر سلمان ندوی صاحب نے بھی باقاعدہ بیعت نامہ لکھا تھا، اور ابوبکر بغدادی کے ہاتھ پہ انہوں نے بھی بیعت کی تھی۔ تو یہ دو لوگ ہیں، دو جگہ ہیں۔ باقی مجھے پاکستان میں کوئی بھی ایسی شخصیت علماء میں یا مشائخ میں نہیں ہے جو داعش کو ان کو صحیح سمجھتی ہو، اور جتنے بھی ہمارے پاکستان میں علماء ہیں، مفتی حضرات ہیں، اکابر ہیں، مشائخ ہیں، وہ سارے کے سارے داعش کو بہت فتنہ سمجھتے ہیں اور ان کو گمراہ سمجھتے ہیں، اور اس طریقے سے جو خوارج پاکستان کے جو خوارج ہیں ان کو بھی ہمارے علماء نے صراحتاً کہا ہے کہ ہم اس کی حمایت نہیں کرتے۔ میرے ایک اور بھی یہاں جاننے والے ہیں پاکستان میں، ایک وہ ہیں کاروباری ہیں، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم 4 لوگ تھے، اور ہم 4 لوگوں کو مولانا عبدالعزیز صاحب نے گھر پہ بلایا اور اپنے کتب خانے میں ہماری جو ہے نا وہ ابوبکر بغدادی کے ہاتھ پہ بیعت کروائی، اور ہمیں کہا کہ ان کو آپ لوگ مدد کریں۔ تو میرے خیال میں یہ مولانا عبدالعزیز صاحب اور ام احسان کی جو چیزیں چل رہی ہیں، یہ ان کو سوچنا چاہیے کہ آخرت کا معاملہ ہے۔ خوارج اور داعش ان کے یہ تو بالکل حرام ہے، ناجائز ہے۔ اگر ان کے نظریات کو پروموٹ کرتے ہیں اور پھر لوگ ان کے پیچھے چلتے ہیں تو میرے خیال میں اپنی آخرت کو تباہ کر رہے ہیں یہ لوگ۔